یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی زندگی کے 300 سال ایک قبر کے اندر گزارے۔ جب 300 سال کے بعد وہ قبر سے باہر نکلا تو دنیا پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ لوگ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے جسم کے اوپر موجود لباس کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو کہ کافی پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ قبر میں کیسے گیا؟ اور پھر 300 سال کے بعد قبر سے صحیح سلامت وہ باہر کیسے نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جو دیکھنے سے کافی امیر شخص نظر آتا تھا، لیکن اس کا چہرہ مہرہ باقی لوگوں سے جدا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر موجود لباس بھی کچھ عجیب طرح کا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، ادب سے آ کر مجھے سلام کیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور، میں بہت دور سے آپ کو تلاش کرتا کرتا آیا ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ شخص میرے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ اس نے کہا، میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، میں اپنے زمانے کا بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے آرام اور مزے والی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک میری قسمت نے کروٹ بدلا اور میں غریبی کے قریب ہوتا چلا گیا۔ میرا سارا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا، مال و اسباب ختم ہوتا چلا گیا۔ گھر کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں تھی دھیرے دھیرے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور میرے گھر میں فقر و فاقے کی نوبت آ گئی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پریشانی کے عالم میں دن رات اپنے گھر میں پڑا رہتا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے تنگ آ گئے۔ اب میری بیوی نے، میرے بچوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا، کم سے کم گھر سے باہر نکلا کرو، ہاتھ پیر مارا کرو، کاروبار نہ کر سکو تو کم سے کم محنت مزدوری کر لیا کرو۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ اب میرے بیوی بچے بھی مجھ سے تنگ آ چکے ہیں تو میں نے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ایک دن میں نے اپنے کچھ کپڑے اٹھائے، اپنی سواری کے گھوڑے کو ساتھ لیا اور اپنے بیوی بچوں کو یہ کہتا ہوا میں گھر سے نکل گیا کہ اب میں اس وقت واپس آؤں گا جب میرے پاس مال و دولت موجود ہوگی، جب میرے ہاتھ میں دینار و درہم ہوں گے، میں اس سے پہلے آنے والا نہیں ہوں۔ میرے بیوی بچوں نے بھی مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اب میں اپنے گھر سے نکل تو گیا، لیکن مجھے جانا کہاں تھا، منزل کیا تھی، میں کاروبار کروں گا یا کہیں جا کر نوکری کروں گا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک انتظار گاہ بنی ہوئی تھی، یعنی وہاں آنے والے لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ کوئی کسی سے ملنے کا انتظار کرتا، کوئی کاروبار کے تعلق سے ایک دوسرے سے بیٹھ کر وہاں باتیں کرتا، کوئی اپنی سواری کا انتظار کرتا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جسم فروش کئی عورتیں بھی موجود ہیں۔ میں بھی مجبوراً جا کر وہیں انتظار گاہ میں بیٹھ گیا۔ جب میں کافی دیر تک وہاں اکیلا بیٹھا رہا تو کچھ جسم فروش عورتیں میرے آس پاس آئیں اور آنے کے بعد ایک عورت کہنے لگی، بتائیں کیا ارادہ ہے، کہاں چلنا ہے؟ اس پر میں نے اس سے کہا، میں بہت پریشان حال انسان ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے بھوک کی شدت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، کیا تم میں سے کوئی میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دے گا؟ اس پر ایک عورت کو مجھ پر رحم آ گیا، اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں موجود تھی، اپنی بچی ہوئی وہ چیز لا کر اس نے میرے حوالے کر دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی، رات کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا نا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے ہاتھ میں مال و دولت بھی نہیں، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، اس کے عوض تو تمہیں کچھ دینا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، اس کھانے کے بدلے اگر مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتی ہو، محنت مزدوری کروانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں اس کی خاطر تیار ہوں۔ وہ عورت اپنا منہ بگاڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ ان جسم
जिस्म फरोश औरतों में से एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझसे आकर कहा, ऐ शख्स बता आखिर तेरा मामला क्या है। इस पर मैंने उस औरत से कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं तंग दस्त हूँ, मेरे घर में फाका कशी की नौबत आ चुकी है, मैं चाहता हूँ कि कहीं जाकर या तो मजदूरी करूँ या तो कोई कारोबार करूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है और मुझे यहाँ कोई जानता पहचानता भी नहीं है। इस पर वो औरत कहने लगी, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने उस औरत से कहा, नहीं नहीं, अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। इस पर उस औरत ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़ी। मैं उस औरत से बार बार कह रहा था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं तुम्हारे घर जाकर क्या करूंगा, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि वो मुझे घसीटते हुए अपने घर ले गई, घर के कोने में मुझे बिठा दिया और फिर खुद अंदर वाले कमरे में चली जाती है। वो शख्स कहता है कि मैं बाहर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि भला ये औरत मुझे अपने घर क्यों कर लेकर आई है, कहीं ये मुझसे कोई गुनाह का काम, बुराई का काम तो नहीं करवाएगी। आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं इसी कश्मकश में था कि थोड़ी देर के बाद वो औरत वापस कमरे में आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने थैली को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसके अंदर 10 दिरहम मौजूद हैं, इसे ले जाओ, इसके जरिए जो कुछ कारोबार कर सकते हो जाओ कारोबार करो। मैंने उस थैली को लेने से इनकार कर दिया। इस पर वो औरत कहने लगी, ये पैसे हराम के नहीं हैं, ये जिस्म फरोशी के नहीं हैं, बल्कि ये पैसे मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए हैं। दरअसल अपने पेट की खातिर, अपनी दुनियावी जिंदगी को गुजारने की खातिर मैंने जिंदगी भर जिस्म फरोशी की, अल्लाह की नाफरमानी की, हराम पैसे कमाए और अपने जिस्म को पाला। लेकिन ये 10 दिरहम मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए इस नियत के साथ कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे जिस्म के ऊपर कफन हराम पैसों का नहीं बल्कि हलाल पैसों का होना चाहिए। ये 10 दिरहम मैंने अपने कफन की खातिर रखा था, लेकिन तेरी गुर्बत को देखकर, तेरी मजबूरी और हालात को देखकर मुझे तुझ पर रहम आ गया, इसलिए अपने कफन के हलाल के 10 दिरहम मैं तेरे हवाले करती हूँ, ले जा, जाकर कोई कारोबार कर, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए तो तू वापस लाकर मुझे ये 10 दिरहम दे देना, ताकि मरने के बाद मुझे हलाल कमाई के पैसों का कफन मिल जाए, और अगर इसके बाद तेरी मेरी मुलाकात न हो सके तो मुझे ये पैसे न लौटा सके तो मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह तबारक तआला मेरे उम्र भर के गुनाहों को माफ फरमा दे। इसके बाद वो शख्स कहता है, मैंने वो 10 दिरहम वाली थैली ले ली, उस औरत का मैंने शुक्रिया अदा किया, उसे दुआएं देता हुआ मैं उसके घर से रवाना हो गया। मैं दोबारा आकर इंतजार गाह पर बैठ गया। अभी मैं वहां आकर बैठा था कि मैंने देखा एक अमीर ताजिर का गुजर वहां से हो रहा था। मैंने करीब जाकर उसे अदब से सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने उससे कहा, गरीब मुसाफिर हूँ, इस शहर में किसी काम की तलाश में आया हूँ। आपको अल्लाह ने हर तरह की नेमतें अता की हैं, आपके पास खुद्दाम की कोई कमी नहीं है। अगर मुझ गरीब को भी नौकरी पर रखेंगे अल्लाह आपको और बरकत अता करेगा, मेरे बीवी बच्चों का भला हो जाएगा। इस पर उस अमीर ताजिर को मुझ पर रहम आ गया। उसने मुझसे कहा, क्या काम कर सकते हो, क्या कोई हुनर जानते हो। मुझे जितने हुनर आते थे मैंने उसे सारे गिना दिए। उसके बाद मैंने कहा, हुजूर आप मुझे अगर कोई मेहनत मजदूरी का काम दे दें, अगर जानवरों को संभालने का काम दे दें, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। इस पर वो अमीर कबीर आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर चला गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मैं उसके यहाँ नौकरी पर लग गया। वो मुझे सुबह शाम खाना भी देता और उसके साथ साथ मुझे काम बता दिया जाता। जो काम भी मेरे जिम्मे किया जाता मैं वो सारे काम बखूबी अंजाम देता था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अक्ल व शऊर अता फरमाया था। अपने फहम व फरासत की बुनियाद आहिस्ता आहिस्ता मैं उस आदमी के करीब होता चला गया, मैं उसका करीबी बनता चला गया। उसे मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था। फिर वो मुझसे हर बात में राय मशवरा भी करने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे तनख्वाह और खाने के साथ वो इनामात भी देने लगा। मैं तमाम दिनार और दिरहम को अपने बीवी बच्चों की खातिर जमा करता रहा।
کچھ سال گزرنے کے بعد ایک پیغام رسا، مجھے تلاش کرتا کرتا میرے پاس میرے بیوی بچوں کا پیغام لے کر آیا۔ میرے بیوی بچوں نے کہا تھا، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ روپے پیسے جمع ہو گئے ہوں تو واپس آ جاؤ تاکہ بچوں کی شادی کر دی جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا یہ پیغام سنتے ہی میں نے اپنے گھر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اپنے آقا سے اجازت لی، میرے پاس جو بھی مال و اسباب تھا وہ سارا میں نے اکٹھا کیا۔ میرے پاس اپنے 2 ہاتھی تھے، چند گھوڑے تھے، ڈھیر سارے دینار و درہم تھے جو تقریباً 10,000 بنتے تھے۔ وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ سب سے پہلے مجھے اس انتظار گاہ پر جا کر اس عورت سے ملاقات کرنی چاہیے جس نے 10 درہم کے ذریعے میری مدد کی تھی، میں تاکہ اسے اس کی رقم لوٹا سکوں۔ اس کے بعد وہ شخص سفر کرتا کرتا اس شہر میں پہنچتا ہے اور انتظار گاہ پر جا کر اس عورت کو تلاش کرتا ہے، لیکن کہیں وہ عورت نظر نہیں آتی۔ آخر وہاں موجود عورتوں سے جب اس عورت کے بارے میں وہ شخص پوچھتا ہے تو وہ عورتیں بتاتی ہیں وہ عورت تو آج کل بہت زیادہ بیمار ہے، اس نے یہاں آنا بھی بند کر دیا ہے، اپنے گھر کے بستر پر بیمار پڑی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے چونکہ پہلے سے اس کا گھر معلوم تھا، میں فوراً اس کے گھر پہنچتا ہوں۔ میں نے وہاں جانے کے بعد دیکھا اس کے حالات بڑے برے ہو چکے تھے، وہ اپنے بستر پر بیمار پڑی تھی، اس کی سرہانے مکھیاں اڑ رہی تھی، اس کے گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس عورت کو اس حال میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ ایک وقت اس عورت کا کیسا تھا اور آج کیسا وقت ہے۔ اس عورت کو جا کر میں نے اسے سلام کیا۔ اس عورت نے کہا، بتاؤ میں تمہاری خاطر کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، تم نے جو 10 درہم مجھے دیے تھے آج وہ پیسے میں تمہیں لوٹانے آیا ہوں، تم بتاؤ میں تمہاری خاطر کیا کر سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت کہنے لگی، میں نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اگر تم واقعی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو یہ 10 درہم مجھے واپس نہ کرو، بلکہ جب تک کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تم وعدہ کرو اس وقت تک تم یہی رہو گے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی حلال پیسوں سے تم میرے کفن دفن کا انتظام کرو گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا اور پھر میں نے وہیں قیام کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، دن رات توبہ اور استغفار کرتی رہتی تھی۔ اسی حالت میں 1 ہفتہ گزرا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس عورت کے کفن دفن کا اہتمام کیا۔ اس عورت نے میری مدد کی خاطر مجھے 10 درہم دیے تھے، لیکن اس کے کفن دفن میں نے اس سے کئی گنا زیادہ مال خرچ کیا۔ میں نے اس کی طرف سے خوب صدقہ و خیرات بھی کیا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ چند روز یہاں ٹھہرنے کے بعد میں پھر اپنے شہر چلا جاؤں گا۔ میرے پاس اب جو کچھ بچا تھا وہ تقریباً 8,000 دینار و درہم تھے، جسے میں نے ایک تھیلی کے اندر رکھا تھا۔ ایک دن جب میں اس کے گھر میں اس تھیلی کو تلاش کر رہا تھا مجھے وہ تھیلی کہیں نہیں ملی۔ کافی دیر تک میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس عورت کی تدفین کے موقع پر جب میں قبر کے اندر اترا تھا میں نے تھیلی کو نکال کر قبر کے کونے میں رکھ دیا تھا۔ لگتا ہے تدفین کی جلد بازی میں نے اپنے روپیوں کی تھیلی کے ساتھ ہی قبر پر مٹی ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب مجھے یہ بات یاد آئی تو اب چونکہ رقم بہت زیادہ تھی اور یہی میری کل کمائی تھی جسے لے کر مجھے اپنے شہر واپس جانا تھا، میں نے قبر کو دوبارہ کھود کر اپنی تھیلی کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ موقع تلاش کر کے میں قبرستان میں پہنچا۔ میں نے اس کی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ میں قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جانے کے بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مجھے اس عورت کی میت کہیں نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی قبر کے اندر میرے روپیوں کی تھیلی موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ہم نے مٹی زیادہ ڈال دی ہوگی، میں اسے اور گہرا کھودتا ہوں۔ میں نے قبر کو مزید گہرا کھودنا شروع کیا۔ میں مٹی نکالتا رہا، قبر کھودتا رہا، مٹی نکالتا رہا، قبر کھودتا رہا۔ میں کافی گہرائی میں چلا گیا، جتنی گہری قبر ہم نے کھودی نہیں تھی اس سے زیادہ میں اندر تک
تک जा चुका था, लेकिन फिर भी मुझे उस औरत की लाश और मेरे रुपयों की थैली दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी. अचानक मुझे उस कब्र के अंदर एक दरवाजा नजर आता है. मैं हैरान था कि भला कब्र के अंदर दरवाजा कहां से आ सकता है. मैंने जब दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुल जाता है. जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि वहां कब्र नहीं बल्कि एक आलीशान महल था. महल के बीचों बीच एक तख्त लगा हुआ था. चारों तरफ खुद्दाम, गुलाम और कनीजें मौजूद थीं और तख्त के ऊपर एक खूबसूरत शहजादी बैठी हुई थी. जैसे ही मेरी नजर शहजादी पर पड़ी, उसने मुझे देख लिया. मेरे दिल में डर पैदा हो गया. मैंने सोचा लगता है मैं किसी और आलम में आ चुका हूं. फिर मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ अगर बादशाह ने मुझे देख लिया, वो गिरफ्तार करके मुझे कत्ल करवा देगा. मैं फौरन पलटना चाहता था कि वापस पलटकर कब्र से बाहर निकल आऊं, लेकिन उसी वक्त चंद सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मुझे शहजादी के पास ले गए. मैंने उसे देखा, मैं हैरान था. उसने मुझे देखकर कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने हैरत से कहा, नहीं, मैंने आपको पहली बार देखा है, मैं आपको नहीं पहचानता. शहजादी मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा, आपने मुझे नहीं पहचाना. मैं वही औरत हूँ जिसने आपकी मदद की खातिर आपको 10 दिरहम दिए थे. मैं वही हूँ जिसके कफन दफन का आपने इंतजाम किया. वो शख्स कहता है कि मैंने हैरत से उससे कहा, अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बारे में क्या फैसला फरमाया? इस पर वो औरत कहती है, मैंने जीते जी अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली थी. मैंने गरीबी बर्दाश्त की, फाका कशी बर्दाश्त की, लेकिन मैंने जिस्म फरोशी करना गवारा न किया. जब तुम लोग मुझे कब्र में दफन करके वापस लौटे, मुझे अल्लाह के हुजूर हिसाब किताब के लिए खड़ा किया गया. मैं शर्मिंदा थी. अपना गुनाह आलूद बदन लेकर अल्लाह के हुजूर कैसे जाऊंगी? बस इसी कश्मकश में थी. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तू मेरी बंदी होकर मेरे बंदे पर रहम करे. तूने मेरे बंदे की गुर्बत पर रहम किया. तूने 10 दिरहम देकर उसकी मदद की. जा, मैंने तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया. तूने एक गरीब परेशान हाल बंदे की मदद की, मैंने तेरी मदद की. तूने उसे 10 दिरहम दिए, मैं तुझे जन्नत की नेमत अता करता हूँ. अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया और तेरी मदद करने के वजह अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी. सुभान अल्लाह. वो शख्स कहता है, मैं उस औरत की बातें सुनकर हैरान था और सोच रहा था अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना सत्तार है, कितना गफ्फार है कि वो औरत मुझसे कहती है, एक काम करो, अब तुम वापस जाओ. तुमने 3 सातें यहाँ गुजार ली हैं, यानी तकरीबन 3 घंटे तुमको यहाँ हो चुके हैं. अब तुम वापस जाओ. अब तक तो दुनिया का सारा निजाम ही बदल चुका होगा. वो शख्स कहता है, जब औरत ने मुझे जाने के लिए कहा, मैं वापस कब्र से पलटा, कब्र से बाहर निकला. अब जब बाहर निकल कर आया तो मेरे पैसों की थैली मेरे हाथ में थी, लेकिन दुनिया वाकई पूरी तरह से बदल चुकी थी. मुझे दूर दूर तक वो रास्ते, वो गलियां, वो चीजें नजर नहीं आ रही थी जो पहले मौजूद थी. मैं वहां से उठकर इंतजार गाह तक पहुंचा. मैं जब वहां गया तो मैं देखकर हैरान था. वहां कोई इंतजार गाह मौजूद न थी, बल्कि वहां पर एक आलीशान खूबसूरत इमारत मौजूद थी. वहां एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई. मैंने उससे कहा, बाबा, यहाँ तो कभी एक इंतजार गाह हुआ करती थी, आखिर ये इमारत कब तामीर हो गई? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मुझे नहीं पता यहाँ इंतजार गाह कब थी. अलबत्ता तुम मेरे वालिद के पास चलो, हो सकता है कि मेरे वालिद इसके बारे में तुम्हें कुछ बता सके. फिर वो शख्स मुझे अपने साथ लेकर अपने बूढ़े बुजुर्गवार वालिद के पास गया. उसके वालिद बीमार थे, बिस्तर पर पड़े हुए थे. उन्होंने मुझे देखा, मैंने सलाम किया और मैंने सलाम करने के बाद कहा, बाबा, फला मकाम पर इंतजार गाह हुआ करती थी, आखिर वहां इमारत कब तामीर हुई? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, मैंने अपनी आंख से वो इंतजार गाह तो नहीं देखी, अलबत्ता मेरे बाप दादा ने मुझे बताया कि कभी उस जगह पर इंतजार गाह हुआ करती थी. इसके बाद मेरे पास जो पैसे थे, मैंने वो पैसे उन्हें दिखाए
آئے تو ان لوگوں نے کہا یہ پیسے تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ ہم نے تو یہ پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں، ہو سکتا ہے یہ بہت پرانے پیسے ہوں، تمہیں شاید تمہارے دادا پردادا سے ملے ہوں۔ میں نے ان سے کہا نہیں، دراصل اس انتظار گاہ پر ایک فاحشہ عورت بیٹھا کرتی تھی، اس عورت کی تدفین کی ذمہ داری میں نے لی تھی، اس کی قبر کے اندر میری یہ تھیلی رہ گئی تھی، میں نے اسے نکالنے کی خاطر اس کی قبر کو دوبارہ کھودا اور پھر قبر کے اندر سے یہ تھیلی نکال کر آیا ہوں۔ اس پر وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا تم کس کی بات کرتے ہو؟ اس انتظار گاہ پر ایک فاحشہ عورت بیٹھا کرتی تھی، ہم نے سنا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تھی، اس کی قبر کے اندر ایک آدمی داخل ہوا، اس کو تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک وہ قبر سے باہر نکل کر نہیں آیا۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ بابا آپ جس کی بات کر رہی ہیں نا وہ میں ہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ 300 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا، میں تو وہاں 3 ساعتیں ہی رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، ہمارے یہاں ایک محدث رہتے ہیں، عبدالعزیز ان کا نام ہے، ان سے جا کر ملاقات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کچھ مدد اور رہنمائی کر سکے۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں پہنچا، وہاں پہنچ کر میں نے انہیں ادب سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے انہیں تمام واقعہ ترتیب وار سنا دیا۔ میری پوری کہانی کو سننے کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مجھ سے کہا تم ایک کام کرو، تم مکہ معظمہ چلے جاؤ، وہاں جا کر تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرو۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اجازت لے کر مکہ معظمہ چلا گیا، وہیں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس آدمی کا وہیں حرم شریف میں انتقال ہوا اور حرم میں انتقال کے بعد اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہے اس شخص کی کہانی جس نے اپنی زندگی کے 300 سال ایک قبر کے اندر گزارے، اس کی خاطر وہ 3 ساعتیں تھی، 3 گھنٹے تھے، لیکن دراصل وہ 300 سال تھے جو اس نے اس قبر کے اندر گزارے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اس پورے واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی موت آنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال کمائی کے لقمے کھانے، حلال کمائی کے کپڑے پہننے اور حلال کفن کے ذریعے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں پریشان حالوں کی، ضرورت مندوں کی، غریبوں کی مدد کی توفیق عطا کرے۔ ایک گناہ گار عورت نے پریشان حال مسلمان کی مدد کی 10 درہم کے ذریعے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا کر دی۔ اللہ ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔